بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بہترین مجرب اور تجربہ شدہ وظیفہ بتانے والا ہوں، جس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ڈوبی ہوئی رقم یا پلاٹ یا پیسہ یا جائیداد جو آپ کے قبضے سے دوسرے نے قبضہ کر لیا ہے اور پورا قابو کر لیا اور وہ دینا نہیں چاہتا ہے، تو اس قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ اگر آپ وظیفے کے طور پر کریں گے اور 7 دن تک انشاءاللہ اگر آپ نے کر لیا تو ڈوبی ہوئی رقم واپس آ جائے گی۔ جو پیسے آپ نے قرضے میں دیے تھے اور وہ نہیں دے رہا وہ واپس دے دے گا۔ کسی نے آپ کے پلاٹ پر یا جائیداد پر، زمین پر، مکان پر، دکان پر قبضہ کر لیا ناجائز، تو انشاءاللہ اس قرآن پاک کے عمل کی وجہ سے، اس آیت کریمہ کے وظیفے کی وجہ سے وہ اس قبضے کو چھوڑ دے گا اور خود آپ کے سامنے معافی مانگے گا اور ان چیزوں کو لوٹا دے گا۔ اس دور کے اندر خاص کر ہمارے بھارت میں بہت سے لوگ، اگر 3 آدمیوں کو کاروبار کے اعتبار سے چھانٹا جائے، دھوکہ دھڑی کے اندر دیکھا جائے، تو 3 آدمیوں میں ایک آدمی ضرور دھوکہ دینے والا آپ کو مل جائے گا۔ اور میں تو کہتا ہوں ایک نہیں بلکہ 3 میں سے 2 آدمی آپ کو دھوکہ دینے والے مل جائیں گے جو آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں، آپ کے محسن بنتے ہیں۔ دھوکہ کون دیتا؟ جس کو آپ بھروسہ کر لیں گے اور وہ آپ کے محسن ہیں، یہاں تک کہ دینداری ان کے اندر ہے، اچھا لباس، اسلامی لباس وہ پہنتے ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں۔ ایسے لوگ بہت زیادہ فراڈ کرتے ہیں، بہت زیادہ فریب اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر دھوکہ دیں یا ایسے لوگ جو ہے آپ کے ساتھ دغا بازی کریں تو ان کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اگر آپ کے پاس، آپ نے اس شخص پر بھروسہ کیا اور آپ کے پاس کچھ دستاویز نہیں ہے، کچھ اسٹامپ یا چیک وغیرہ آپ نے نہیں لیا تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ سامنے والا نمازی آدمی ہے، اسلامی لبادہ اوڑے ہوئے ہے اور دیندار ہے، اس لیے آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بھروسے کی بنیاد پر۔ اور اب اگر آپ یہاں کی کچہری کے اندر یا آپ پرشاسن کا سہارا لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے کام نہیں آنے والا، کیونکہ وہ آپ سے ثبوت مانگے گا اور آپ کے پاس کوئی دستاویز، کاغذ وغیرہ نہیں ہے، چیک وغیرہ نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں کون سی کچہری کے اندر جائیں آپ، یا کون سی عدالت کے اندر جائیں جہاں آپ کو انصاف مل جائے؟ تو ایک عدالت ہے، وہ عدالت اللہ تبارک تعالیٰ کی عدالت ہے، جہاں رائی کے دانے کے برابر انصاف ہوتا ہے، وہاں کوئی ناانصافی نہیں ہوتی ہے۔ جو شخص جو ہے ظلم کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی دکھاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کو کوچ کرنا ہے۔ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ جب ایسے حالات آپ کے آس پاس میں بن جائیں، کوئی آپ کے پیسے نہیں دے رہا ہے، کوئی آپ کا پلاٹ دبا رہا ہے، کوئی دکان، مکان، جو بھی چیز ناجائز طریقے سے دبا رہا ہے، اور آپ بالکل تھک گئے ہیں، آپ بالکل مایوس ہو گئے ہیں کہ اب کچہریوں سے کام نہیں بنے گا اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے سامنے والے کا، کیونکہ اگر آپ تھانے کے اندر کوئی رپورٹ درج کراتے ہیں تو اس کی اتنی چلتی ہے کہ وہ رپورٹ نہیں لکھی جاتی ہے اور آپ کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے، تو ایسے وقت میں آپ کو روزانہ 1 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد، روزانہ 1 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا، نماز ادا کرنے کے بعد آپ 7 مرتبہ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس آیت کریمہ کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں، لیکن سیدھے نہیں بلکہ آپ الٹے اپنے ہاتھوں کو ایسے رکھیں اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور جب آپ اس طریقے سے کریں گے، 7 دن تک آپ مسلسل کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ وہ شخص جو ہے آپ کے پاس آئے گا، آپ کے قدم بوسی کرے گا، آپ کے سامنے گڑ گڑائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کو بہت بڑا حادثہ پیش آ جائے گا، یا تو خود اس کے دل کے اندر آ جائے گا کہ میں سامنے والے کی چیز لوٹا دوں، لاچار ہو جائے گا، ایسا مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا کہ وہ دوسروں کے لیے نشان بن جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو سامنے والا آپ کی چیز کو واپس لوٹا دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے
جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دھوکہ دڑی سے حفاظت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔